مرشد کے ساتھ ان کے دل دھڑکتے ہیں، ان کی سانسیں مرشد کے ساتھ دھڑکتی ہیں۔ بنی گالا کے پرندے خاموش ہو گئے ہیں مرشد کی وجہ سے۔ تو بہرحال یہ عمران خان، میں نے اپنا کام کر دیا ہے، میں نے آپ نے اپنا کام، اب آپ نے اپنا کام کرنا ہے، ہم سو گئے۔ اگر اسماعیل ہانیہ ایران کے اندر شہادت پا سکتا ہے تو یہ مرشد کو بھی یہی کام کریں گے۔ ہم لوگ روئیں گے چند دنوں کے لیے۔ 73 سالہ عمران خان، اس کو میں کچھ بھی نہیں دے سکا، ہم آزاد نہیں کروا سکے یار۔ اس کو جرت ہوتی نا تو میں نے کہا میں اس لیے خون دے رہا ہوں کہ شاید رب دیکھ رہا ہے، یہ رب 60 سال کی عمر میں یہ خون جو ہے میں دے رہا ہوں تو شاید قبول کر لے اور اس کے بدلے عمران خان کو رہا کر دے۔ ایسے تھا کہ میں نے بینک سے 30,000 روپیہ نکلوایا نا، 30,000 روپیہ نکلوایا تو دو بہت خوبصورت نوجوان تھے، وہ میری گاڑی کے پیچھے فالو کرتے کرتے فیض آباد سے جب میں بنی گالا کی طرف، ابھی 1-1.5 ماہ کی بات ہے یہ، نہیں زیادہ عرصے کی بات ہے، تو میں جب نیچے اترا نا اس طرح تو سائیڈ پہ فون، کیونکہ آگے پولیس کی پکٹ تھی، فون میں کر رہا تھا تو ایک دم پستول سے کہتے ہیں شیشہ نیچے کریں۔ میں نے نیچے شیشہ کیا جب تو میں نے کہا کیا بات ہے، کہتا ہے یہ پیسے میں نے رکھے ہوئے تھے، پیسے نکالیں یہ دے دیں آپ۔ میں نے کہا کیا مجبوری ہے بیٹا، جو آپ اتنے خوبصورت ہو تو آپ نے ڈکیتی کرنا چاہیے۔ اس نے کہا بس آپ پیسے دیں جی۔ میں نے پیسے دیے، میں نے کہا میں وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ بدتمیزی کوئی گالی وغیرہ تو نہیں نکالی؟ میں نے یہ کہا بیٹا اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے بھانجوں کی شکل کی ہو 100%، کہتے میں دکھا سکتا ہوں کیوں آج یہ نوبت آئی۔ اب آئیے، میں اس وقت عمران خان کے خلاف تھا، لیکن وہ واقعہ جو اس بچے نے بتایا، انہوں نے کہا کہ حکومتوں نے صحت کارڈ ختم کر دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، صحت کارڈ جو ختم ہوئے تو میری ماں کینسر کی مریض تھی، ہم وہاں سے صحت کارڈ سے دوائیاں لیتے تھے۔ جب صحت کارڈ ختم ہو گیا تو ماں مرنے لگی، دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں میں نے، ایک بچے نے کہا کہ میں نے MSc میتھ کیا ہوا ہے اور دوسرے نے MA کیا ہوا تھا۔ کہتا ہے ماں کو بلکتا ہوا دیکھتے ہیں، جب اپنے خاندان کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ آپ پیسہ دیں وہ نہیں دیتے، جائیدادیں بھی ہیں وہ بھی رولے ہیں، تو ہم نے پھر یہ پستول اٹھا لیا۔ ماں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے، ہم ڈکیتی کرتے ہیں ماں کی دوائی کے لیے کرتے ہیں اور کسی کے لیے نہیں ڈکیتی کرتے۔ پھر میں نے وہاں تھوڑی دیر رکا تو میں نے کہا بیٹا ایک کام کرنا، ڈکیتی تو کرتے ہو لیکن کسی کو جان سے نہ مارنا، کسی کو یتیم نہ کرنا، کسی کے ماں کا بیٹا نہ چھیننا، کیونکہ تم بھی کسی، میں نے وہ پھر میرے بڑے ہر چینل میں انٹرنیشنلی، میرا خیال ہے کہ امریکہ کے اندر ایک فاطمہ نامی لڑکی ہے، اس کا 65 ملین میں گئی ہے جی وہ پوسٹ USA کے اندر، انہوں نے وہاں سے کراب کی۔ تو میں نے بچوں کو کہا یہ کہتا نہیں انکل 30,000 نہیں لیں گے، 10,000 روپے دیں آپ اس میں، 10,000 کی 2 دن کی دوائی ہے، باقی دیکھیں گے کس۔ میں نے کہا بہرحال کوشش کرو کوئی، بہرحال آرمی والوں نے بھی کہا آپ ان کا اسکیچ بنا کے دیں، یہ کریں وہ کریں۔ میں نے کہا میں روتا ہوں ان کے واقعات پہ کہ اس ملک کے بے شمار لوگ معذور لوگوں کے حق چھین لیے، عورتیں اس ٹائم یقین کریں بلوں کی وجہ سے جو حال ہیں، قتل ہو رہے ہیں، بھائی کو مار رہے ہیں، تو ہمارا یہ وطن کدھر جا رہا ہے۔ ایک امید تھی عمران خان اس ملک کی نا، اس کو بھی ان لوگوں نے زنجیروں کے اندر قید کر دیا ہے۔ تو بہرحال آپ لوگوں کی بڑی مہربانی، میں تو آتا ہوں جی، میں نے تو زندگی ساری آخری لمحات قبر تک، اب دیکھیں مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے، پسینہ ہے، ڈاکٹر نے کہا یہاں سے، کل اگر ویڈیو دیکھے میری یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ میرا ڈائریکٹ سپیڈ میں آ کے گیٹ لگا ہے اور اس طرح ہو گیا، ہڈی نظر آنا شروع ہوگی۔ مجھے انہوں نے کہا AC میں آپ رہے ہیں، اور میں نے کہا جا AC، مرشد کا جلسہ ہے کیوں نہ جائیں سارے۔ کیا بات ہے، سمجھ گئے۔ اسلام آباد بھی دیکھا ہے کہ جب PTI کے وہاں لوگ اکٹھے ہوئے تو خون دینے، عطیہ دینے کا وہاں کیمپ لگا تھا، تو میں نے دیکھا کہ آپ وہاں عطیہ خون کا دے رہے ہیں، کہ اس عمر میں عطیہ دے رہے ہیں، وہ بھی وہ
3 माह की पहले की बात है, 2-3 माह इसी गर्मी में। 3 माह पहले की बात है जी। मुर्शद इमरान खान के मैंने वहाँ सबको कहा, बच्चों को कहा आप खून दें। मैंने कहा मैं इसलिए खून दे रहा हूँ कि शायद रब देख रहा है, ये रब 60 साल की उम्र में ये खून जो है मैं दे रहा हूँ तो शायद कबूल कर ले और उसके बदले इमरान खान को रहा कर दे। जी बहुत बड़ी बात की है। अच्छा सर तारक कमाल अब्बासी साहब, क्या आप उम्र के इस आखिरी हिस्से में और हम नौजवानों को क्या उस निगाह से देख रहे हैं कि पाकिस्तान का नया सूरज तलू होगा, नया पाकिस्तान उभरेगा, खुशहाली होगी, तरक्की होगी, गुर्बत, फसादियत और फिरौनियत, जबरियत ये ख़त्म हो पाएगी? देखें जी, इस टाइम जो मुल्क के हालात है ना जी, पूरी दुनिया में मुसलमानों को चक्की के पाट चीरा जा रहा है और काटा जा रहा है। मैं नहीं देखता जी, मुझे बहुत मुश्किल है। ये 73 साला इमरान खान, इसको मैं कुछ भी नहीं दे सका, हम आज़ाद नहीं करवा सके यार। इसको जुर्रत होती ना तो पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम 1 घंटा इसको रहने ना देती। हाय हाय हाय। मैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मायूस हूं। अगर इस्माइल हानिया ईरान के अंदर शहादत पा सकता है तो ये मुर्शद को भी यही काम करेंगे। हम लोग रोएंगे चंद दिनों के लिए, पिटेंगे, मुर्शद हमारे हाथों से चला जाएगा। ये सारा मजमा गवाह होगा, हम जिंदा रहें या ना रहें। लेकिन मुर्शद के लिए पाकिस्तानी कौम, MNA, मिनिस्टरों ने कुछ भी नहीं किया। मुर्शद जाती दफा ये कह के गया, ये इमरान खान मैंने अपना काम कर दिया है, आपने अपना काम, अब आपने अपना काम करना है। हम सो गए, हमने कोई अपना काम नहीं किया। मैं मायूस हूँ जी, मैं मायूस हूँ जी। आप देख रहे हैं बड़े जोश में आ गए तारक कमाल अब्बासी साहब, उम्र के इस हिस्से में मायूस हैं। जी हाँ, जो 60 साल पहले बच्चे थे वो अब 60 साल बाद भी मायूस हैं, तब भी मायूस थे, अब भी मायूस हैं। मैं भी मायूस हूँ, सब मायूस हैं। कहने की बात यह है कि कारकुनान और आशिकों के दिलों में एक रोग है, आंखों में नमी है। क्या लीडरशिप के दिलों में भी रोग है? क्या उनकी आंखों में भी नमी है? लोग कहां कहां से चल के जलसों में तो पहुंच जाते हैं, यहां सियासी आवाज़ उठा के, सियासी तकरीर करके, कारकुनान का जोश गरमा के बस रफा दफा, तू अपने घर मैं अपने घर। अपनी सेल्फियों के लिए आते हैं जी ये लोग, अपनी प्रोजेक्शन के लिए। मैं हाई कोर्ट के अंदर हर तारीख को ही मिस नहीं की मुर्शद की साहिब। मेरे 22 वर्कर हैं जो मेरे अंडर काम करते हैं, कहते हैं सर आपको इस उम्र में क्या पड़ा है कि आप जाते हैं जाके। तो मैं उनको कहता हूँ चलें यार, शायद इसी बहाने अल्लाह हमारी करो। और मैं आपको आज बता रहा हूँ, मेरे घर आज सुबह भी छापा मारा उन्होंने और बार बार छापा मारते हैं। मेरा फार्म हाउस आपको पता है गिरा दिया उन्होंने। कहते हैं इमरान खान की तस्वीर उतारो, 3.5 करोड़ रुपए का फार्म हाउस उन्होंने शेर अफजल मरवत का कर दिया, उसकी तरह उन्होंने बिल्कुल। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये दुनिया में रह जाएंगी सारी। पार्टी ने कोई पैरवी की? पहली बात है कि पार्टी को हम सपोर्ट करते हैं, पार्टी क्यों पैरवी करे यार। पार्टी के लिए मैं बस यही आखिर में एक आप तमाम लोगों को जरा दिखाएं, आप ये इस मुल्क के वारिस हैं, ये पाकिस्तान के वारिस हैं। मुर्शद इनके हवाले पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है। और याद रखें, आप लोगों ने मुर्शद का जिस तरह भी साथ देना है, बच्चों ने, बूढ़ों ने, ये माजूर लोग हैं, ये वैसे पैसे दे के नहीं आप लेके आए इन तमाम लोगों को। ये मुर्शद के साथ इनके दिल धड़कते हैं, इनकी सांसें मुर्शद के साथ धड़कती हैं। बनी गाला के परिंदे खामोश हो गए हैं मुर्शद की वजह से। तो बहरहाल अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। यू आर सो नाइस, आप हर जगह आते हैं, इनके लिए क्लैपिंग करें जी। ये पूरे पाकिस्तान में आते हैं ये लोग। तारक कमाल अब्बासी साहब ने मेरी आंखें नम कर दी। मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं एक शायर आदमी हूं, क्या कहूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है।
معذور لوگ بھی آتے ہیں. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے اگر ہم میں ہمت ہوتی, ہم جاگ رہے ہوتے, ہم سو رہے ہیں خدا کی قسم, ہمیں ہمت نہیں ہے. 22 کروڑ عوام ہے, 22 کروڑ, پھر کہہ رہا ہوں 22 کروڑ عوام ہے, کما پیش اس سے زیادہ ہے. تخمینہ پچھلا ہی لگایا جاتا ہے, نئی مردم شماری ہوگی تو 25 سے بڑھ جائے گی. 22 کروڑ عوام, میں نہیں کہتا اداروں سے جھڑپیں, پرامن احتجاج کریں. سارے ادارے, سیکیورٹی ادارے ملا کے 9 لاکھ فورسز بنتی ہیں, 9 لاکھ فورسز بنتی ہیں دنیا میں. ہاں میں ایک بات ایڈ کرتا چلوں, گھر گھر میں لڑائیاں تو ہیں. ایک بھائی دوسرے کو کہتا ہے کہ یہ بجلی کا بل آپ کیوں نہیں دیتے, میں دیتا ہوں. گھر کا کچن کا خرچ آپ کیوں نہیں دیتے, میں دیتا ہوں. بھائی کے گرے بان پہ ہاتھ ڈال لیتا ہے صرف چند روپے لینے کے لیے, اپنا حق لینے کے لیے. اپنا حق لینے کے لیے ہم یہ زمین کا کلیجہ پھاڑ سکتے ہیں, پہاڑوں کا سینہ چیر سکتے ہیں, مگر ہم اپنی پیٹ پہ ڈنڈے نہیں کھا سکتے. میں وہ بندہ ہوں قربانیاں دی ہیں, مگر افسوس یہ ہے, میں اپنی ٹیم کو اکثر کہتا ہوں کہ اب کارکن کی سوچ نہ رکھو, لیڈر کی رکھو. یہ لیڈر ہوتے نہیں ہیں, یہ لیڈر سیاسی ہیں, یہ لیڈر کسی کی پرواہ نہیں کرتے. بندے مرتے ہیں, بندے گرتے ہیں, پوچھتے تک نہیں ہیں, صرف اور صرف ووٹ کے بھوکے ہیں. میں عمران خان کے لیے جی رہا ہوں, عمران خان کے لیے جیوں گا. جب عمران خان پسند نہیں آئے گا, کسی کو ووٹ دینے کی میری ہمت نہیں ہے, میں ووٹ نہیں دوں گا, میرا یہ وعدہ ہے اللہ سے. مگر خان کو ووٹ, خان کو سپورٹ. میں لاہور سے چل کے ثوابی آ چکا ہوں. دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ طارق کمال عباسی صاحب کا یہی کہنا تھا, ہم آتے ہیں سیلفی بناتے ہیں, ہم آتے ہیں ناچ گانا کر کے, اپنے دل کو راضی کر کے, روح کو راضی کر کے واپس چل دیے رفو چکر. کیا ہم یک جان قوم ہو کے ہم سڑکوں پہ نکل سکتے ہیں, حکومتوں کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر سکتے ہیں؟ فرانس کی تاریخ کسی نے پڑھی ہو تو فرانس کی وزیر اعظم نے کہا تھا اگر عوام روٹی نہیں کھاتی, روٹی نہیں مہیا عوام کو, تو وہ گھاس کھائے. ایک دن آ گیا, 47 لاکھ لوگ قتل ہو چکے تھے فورسز کے ہاتھوں. عوام نے اس وزیر اعظم کا گلا اتار کے نیزے کے اوپر لگا کے, یہ گھاس اتار کے نا, یہ گھاس اس کے منہ میں ڈال کے نیزہ لہرایا تھا. میں نہیں کہتا کسی کے ساتھ ایسا کیا جائے, مگر اپنا حق چھیننے کے لیے پہاڑوں کا سینہ چیرنا پڑتا ہے, زمین کا کلیجہ پھاڑنا پڑتا ہے. اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اگر ہماری باتوں سے کوئی سبق سیکھ سکتا ہے تو اس کی مہربانی, نہیں سیکھ سکتا تو اس کی بھی مہربانی. جیسی تقدیر خان کی اللہ نے لکھی ہے ہوگا وہی, مگر روئیں گے ہم, روئیں گے آپ. کوئی زیادہ روگا, کوئی کم روگا, مگر روئے گا ضرور. اس کے ساتھ مجھے دے اجازت اینکر رانا خالد عبداللہ, صوبہ ٹی وی, ثوابی. اللہ حافظ.